باب مدینۃ العلم زوج بطول ابو الحسین ابو الحسن اسد اللہ الغالب غالب من کل غالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ عزیزان محترم، میں پھر سے آپ حضرات کی خدمت میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے فرامین کا گلدستہ لے کر جو ہے میں حاضر ہوا ہوں، اور میں نے پچھلی نشست میں اس سیریز کی میں نے جتنے بھی احسان سے متعلق اس کتاب کے اندر جتنے بھی اقوال تھے وہ آپ تک پہنچائے۔ اب میں ایمان سے متعلق جتنے بھی آپ کے اقوال ہیں اس کتاب کے اندر، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال کے نام سے یہ مرتب کی گئی ہے، تمام اہل سنت کی کتابوں سے اکٹھا کر کے جو ہے، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں سے اکٹھا کر کے جو ہے جمع کیا گیا ہے اس میں۔ تو آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کی 3 علامات ہے۔ نمبر 1 کثرت تقوی، کثرت کے ساتھ تقوی۔ نمبر 2 نفس کی شہوتوں کو دبا کر رکھنا۔ نمبر 3 نفسانی خواہشوں پر غالب آنا۔ آگے فرماتے ہیں آپ 3 اوصاف ایسے ہیں کہ جس شخص میں موجود ہوں وہ کامل ایمان ہے۔ یہ 3 اوصاف ایسے ہیں کہ جس شخص میں موجود ہوں گے اس کا کامل ایمان ہے۔ جب راضی ہو، نمبر 1 جب راضی اور خوش ہو تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے۔ آئے ہائے ہائے، جب راضی اور خوش ہو تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے۔ جب ناخوش ہو تو ناخوشی کے باعث حق سے باہر نہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں 3 خصائص ایسے ہیں کہ جس شخص میں وہ موجود ہوں وہ ضرور کامل ایمان ہوتا ہے، اس کا ضرور کامل ایمان ہوتا ہے۔ غصے اور خوشی کی حالت میں انصاف کرے۔ نمبر 2 فقر اور غنا میں میانہ روش اختیار کرے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید دونوں برابر رکھے۔ کیا پیاری باتیں کہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص کے اندر 3 صفات ہوتی ہیں، جس میں 3 خصائص ہوتے ہیں، یعنی خصوصیات ہوتی ہیں جس انسان کے اندر، اس کا ایمان ضرور بالضرور کامل ہوتا ہے۔ غصے اور خوشی کی حالت میں انصاف کرے، اور فقر و غنا میں میانہ روی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف، اس کی رحمت کی امید، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید دونوں برابر رکھے۔ آگے فرماتے ہیں اگلا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نڈر ہو جاتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جس کسی سے دوستی یا دشمنی رکھے تو محض اللہ کے لیے رکھے، اور اگر کسی سے خوش یا ناخوش ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ اگلا قول آپ فرماتے ہیں اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے آپ فرماتے ہیں ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ ایمان وہ روشن ستارہ ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا۔ ایمان زبان کے اقرار اور اعمال بدن کا نام ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے، اعضاء سے ظاہر ہونا۔ ایمان اور عمل ہم ذات ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ آئے ہائے ہائے،
کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ایمان اور عمل دونوں ہمزاد ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اگلا قول آپ فرماتے ہیں اخلاص ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اخلاص ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور اخلاص ہی پر عبادت کا دار و مدار ہے۔ برائی کو احسان نابود کر دیتا اور کفر کو ایمان مٹا دیتا ہے۔ برائی کو احسان نابود کر دیتا ہے اور کفر کو ایمان مٹا دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، میری سمجھ میں تو یہی بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اگر احسان کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگ جائے گا، اور جس دل میں ایمان آ جاتا ہے تو اس کا کفر چلا جاتا ہے، جبکہ ایمان سب سے اعلیٰ مقصود ہے۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ یقین، شاخ پرہیزگاری، پھول حیا اور پھل سخاوت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑیں یقین، شاخ پرہیزگاری، پھول حیا اور پھل سخاوت ہے۔ کامل ایمان کو اپنی جان کی بڑی فکر رہتی ہے کہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا۔ ایمان کا دار و مدار امانت داری پر ہے، اور کشادہ روی سے پیش آنا بھی ایک نیکی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے بڑھ کر انسان کے حق میں کوئی زیادہ مفید ذخیرہ نہیں۔ جس شخص میں ایمان نہیں اس کے لیے نجات نہیں۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی وسیلہ زیادہ کامیاب نہیں، اور احسان سے بڑھ کر کوئی صفت زیادہ افضل اور معجب و ثواب نہیں۔ تسلیم میں ایمان اور توکل میں حقیقت ایقان کا وجود ہے۔ ایمان کی بنیاد صدق اور امانت پر ہے۔ اپنے ایمان کو صدقہ اور خیرات کرنے سے درست کرو، اور اپنے نفس کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے ٹھیک کر لو۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اس کی ذات پر بہت پختہ ہے۔ اللہ کی ذات پر بہترین ایمان حسن یقین اور بہترین شرافت لوگوں سے احسان اور نیک سلوک ہے۔ سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کا ایمان خالص اور یقین صادق ہو۔ مرد کی غیرت ایمان کا نشان، اور اس کے فضل و کمال اس کے اقوال سے معلوم ہوتے ہیں۔ اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو، کیونکہ یہ دین کا بہترین جز ہے۔ اسلام ایمان کا، ایمان یقین کا، علم عمل کا، سخی سائل کا، اور ایمان اخلاص کا محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اسلام جو ہے ایمان کا محتاج ہے، ایمان یقین کا محتاج ہے، علم عمل کا محتاج ہے، سخی سائل کا، اور ایمان اخلاص کا محتاج ہے۔ ایمان، آپ فرماتے ہیں اگلا قول، اپنے ایمان میں شیطان کا حصہ مت لگا اور اپنی جان پر اسے طلب مت بنا۔ اپنی جان پر اسے طلب مت بنا۔ اگر کلام کا موقع نہ ہو تو زبان سے مت بول۔ بہت سے عابد ایسے ہیں جن کے دین اور ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے عذاب سے مامون ہو جاتا ہے۔ اخلاص ایمان کو لازم پکڑو کہ یہ جنت کا راستہ اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نجات پانے میں وہی کامیاب ہوگا جو شرائط ایمان پر کامیاب رہتا ہے۔ بازاروں کے مجمع اور محفلیں شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں، اور لہو لعاب کے جلسے ایمان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے
کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا۔ آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائے گا، تب تک اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہوتا۔ اچھی طرح پاک دامن رہنا اور تھوڑے مال پر قناعت کرنا ایمان کا ستون ہے۔ آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائے گا، تب تک اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہوگا۔ یہ قول دوبارہ اس میں آ گیا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے تو قیامت میں تجھے امن و امان ملے گا، اور اگر تو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے گا تو یہ صحیح و سلامت رہے گا۔ جس شخص کا اسلام اچھا ہو اس نے ہدایت پائی، اور جس شخص کا ایمان خالص ہو اس کو ہدایت کی دولت ہاتھ آئی۔ جب تک بندہ ان چیزوں کو محبوب نہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ان چیزوں کو برا نہ سمجھے جو اس کے نزدیک بری اور ناپسند ہیں، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ امام پر یہ ضروری ہے کہ اپنے ملک والوں کو ایمان کے احکام اور ان کو حدود اسلام کی تعلیم دے۔ بے شک ایمان نے اپنے معتقدین پر اسلام کے سنتوں اور فرضوں کی پابندی کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ اور اس کے احکام دل و جان سے مان کہ آخرت سلامت رہے، اور لوگوں سے صلح رکھ کہ دنیا برباد نہ ہو۔ مومن کی شرافت اس کا ایمان اور اس کی عزت اطاعت الہی ہے۔ ایمان سے نیک کاموں کا پتہ چلتا ہے۔ بہترین ایمان حسن یقین اور بہترین شرافت بدل احسان ہے، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہے۔ بہترین بدلہ تو یہ ہے کہ اگر سب سے اچھا بدلہ کہ ہم احسان کے بدلے احسان ہی دیں۔ جس شخص کا ایمان سچا اور صادق ہے اس کے واسطے نجات حاصل ہے، اور جس کا اسلام اچھا ہے وہ ہدایت تک واصل ہے، یعنی وہ ہدایت سے ملا ہوا ہے۔ آدمی کا ایمان احکام شریعت کے تسلیم کرنے اور طاعت کی پابند رہنے سے معلوم ہوتا ہے، اور آدمی کی عقل عفت اور قناعت کے ساتھ آراستہ ہونے سے معلوم ہوتی ہے۔ ایمان سے نجات ملتی ہے اور عافیت تندرستی سے حیاتی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اپنے نفس سے حیا کرنا ایمان کا ثمرہ ہے۔ جو اللہ کو واحد اور ایک جانتا ہے وہ اسے مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اصل ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ جب تک مومن خوشحالی کو، فتنہ اور بلاغت کو نعمت نہ خیال کرے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کھائے اور پھر صدق دل سے ایمان لائے۔ سب سے برا ایمان وہ ہے جس میں شک کی مداخلت ہو۔ اللہ، وہ شخص جس کے دل میں ایمان اور یقین جاگزی ہو گیا اور وہ اس پر خوش و خرم رہا، وہ نہایت سعادت مند اور با اقبال ہے۔ ایک اور موضوع سے متعلق چند یہ 4-5 اقوال ہیں، یہ بھی بیان کر دیتا ہوں اسی میں۔ ایمان بالآخرت۔ اگر اللہ تعالیٰ اور آخرت کے ساتھ تیرا یقین ٹھیک ہوتا تو آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کے عوض دنیا کی فانی چیزیں کبھی اختیار نہ کرتا، اور اعلیٰ درجے کی چیزوں کو کم درجہ اور بالکل نکمی چیزوں کے ساتھ کبھی فروخت نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تیرا یقین آخرت کے ساتھ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اور آخرت کے ساتھ تیرا یقین کامل ہوتا تو آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کے بدلے میں تو یہ دنیا کی فانی جو نعمتیں ہیں ان کو نہیں بیچتا۔
آگے فرماتے ہیں جب تو دار فنا سے منہ پھیر لے اور دار آخرت کا چاہنے والا ہو جائے تو سمجھ کہ تیرا تیر نشانے پر لگا، تیرے لیے کامیابی کے دروازے کھل گئے اور ہر طرح کی خیر و فلاح کے ساتھ تو کامیاب ہو گیا۔ جو شخص آخرت کا یقین رکھتا ہے وہ دنیا کی ہرس نہیں کرتا، جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھے مولا متقین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین جو کہ ایمان سے متعلق تھے، یہ میں نے آپ تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پارٹ میں، اگلی نشست میں ہم ایفائے عہد کے بارے میں جو آپ کے اقوال ہیں تمام وہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔